ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا کے کیسز خصوصاً ہمارے ملک بھارت میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے معاملے 26,50,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں، جبکہ کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد قریب 51,000 ہو گئی ہے۔ اور ایسے میں جو محرم قریب آ رہا ہے، اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے والے لوگ اس تذبذب اور پس پیش میں مبتلا ہیں کہ کیا اس مرتبہ محرم کی روایات اور رسومات سابقہ انداز میں ادا ہو پائیں گی؟ جلوسوں کی برآمدگی یقینی ہو پائے گی؟ مجالس کا انعقاد ہو سکے گا؟ کیا عزاداری کے تمام تقاضے پورے ہو سکیں گے؟ ایسے کئی سوالات ہیں جو کورونا کے بڑھتے قہر اور پیچیدہ ہوتے مسائل نے خاصے اہم کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ عزاداری نہ کبھی رکی ہے اور نہ اسے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اس لیے مسئلہ عزاداری کا نہیں، عزاداروں کا ہے، اور اس وبا کے بڑھتے قہر کے پیش نظر انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے براج کرام بالخصوص آقا سستانی اور آقا شیرازی کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ لوگ مکمل احتیاط اور تحفظاتی اقدامات کے ساتھ ہی محرم سے متعلقہ پروگراموں کا انعقاد کریں، بالخصوص حکومت کے ذریعے جاری کردہ گائیڈ لائنز کو اپناتے ہوئے ہی کوئی پروگرام ترتیب دیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں یا جو گائیڈ لائنز کے ساتھ محرم کو منائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، کیا یہ بہت آسانی سے ممکن ہو سکے گا، اور کیا اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا؟ کئی حلقے سے، کئی گوشوں سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جیسے محرم کے دنوں میں مجالس کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ مجالس بھی ہوں گی، لیکن کیا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جانا، ماسک پہننا، سینیٹائزرز کا استعمال اور تمام دیگر چیزیں ہیں جو حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق یا مقامی انتظامیہ کے گائیڈ لائنز کے مطابق ہیں، اس کا مکمل خیال رکھا جانا ضروری ہوگا۔ حالانکہ ایسے کئی تہوار ابھی حالیہ دنوں گزرے ہیں، اس میں خاص طور سے ذکر عید اور بقرعید کا بھی ہے کہ ان میں یہ کوشش ہوئی، رمضان کے مہینے میں بھی یہ کوشش ہوئی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا اور سرکاری ہدایات کا جو احتیاط برتنے کو کہا گیا ہے ان کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ اور اسی بیچ اب جو یہ علماء کرام کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو ہم آج اپنے اس پروگرام میں اسی کو ظاہر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان بھی جڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مولانا سیف عباس نقوی صاحب، عالم دین ہے، یہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑیں گے، اور سید تقی رضا عابدی صاحب بھی جڑیں گے ہمارے ساتھ، اور ساتھ ہی ہمارے جو نمائندے ہیں تنذیر اطہر وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے میں تنذیر آپ سے ایک سوال صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تنذیر، آپ گزشتہ برسوں میں اور یہ جو ابھی آنے والے چند دن اور ہیں محرم سے پہلے، آپ کتنا فرق محسوس کر پا رہے ہیں؟ تنذیر، گزشتہ برسوں میں ان دنوں کی چہل پہل کیا ہوا کرتی تھی جب کورونا کا دور نہیں تھا اور محرم کی آمد تھی، اور ابھی آپ کیا فرق محسوس کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے، ان دنوں میں جبکہ محرم کا چاند نمودار ہونے کو ہے، چند روز ہی ہیں، اور محرم میں خاص طور پر جو امام بارگاہیں ہوتی ہیں گھروں کے علاوہ، جہاں پر سلسلے کی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، شرح مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، خاص طور پر جو ذاکر اہل بیت ہیں وہ آ کر مجلس کو خطاب کرتے ہیں، تو بڑی اہمیت اس کی رہتی ہے، اور شروعات سے ہی چاند رات سے ہی جب چاند ہوتا ہے، محرم کا نمودار ہوتا ہے، فرش ازاں گھروں میں بچ جاتی ہے، امام بارگاہوں میں فرش ازاں بچ جاتی ہے، امام باڑے سج جاتے ہیں، علم تعزیے سج جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی غم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر گھروں میں جو خواتین ہیں وہ زیورات تک اپنے اتار دیتی ہیں، چوڑیاں اتار دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھروں میں فرش ازاں بچتی ہے، امام بارگاہوں میں مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ابھی جس طرح سے یہ گزشتہ 5 مہینے کا وقت گزرا ہے، کورونا کا قہر جو ہے وہ نازل ہے پوری دنیا پہ، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں اور کورونا کے معاملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پچھلے 5 مہینوں مارچ سے اگر ہم بات کریں ابھی تک جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں، چاہے وہ غم کا موقع ہو یا خوشی کا، اور جتنے بھی جو ہے
ہمارے ابھی 15 اگست گزرا، اس سے پہلے جو ہے جس طرح سے اور پروگرامز گزرے، چاہے وہ رکشا بندھن ہو یا پھر عید اور بقرعید کا تہوار ہو، تو کوئی پروگرام اس طرح سے منعقد نہیں کیا جا سکا۔ رسم ادائیگی ہوئی روایتی انداز میں، جس طرح سے منعقد کیے جاتے ہیں وہ چیزیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پر مساجد دیکھیے ابھی تک بند ہیں۔ 5 لوگوں کا جس طرح سے پابندی ہے کہ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عیدگاہوں میں عید اور بقرعید میں نماز ہوتی تھی، لیکن عیدگاہوں میں نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے محرم میں بھی اس بار بالکل خالی سا لگ رہا ہے۔ میں میرٹھ کی اگر بات کروں تو یہاں پہ جو امام بارگاہیں ہیں، تاریخی امام بارگاہیں ہیں، وہاں پر اس وقت صاف صفائی ہو کر اور اس کے بعد علم اور تعزیوں کا سلسلہ جو ہے وہ انتظامات کا انتظامیہ کمیٹی جو ہوتی تھی امام بارگاہوں کی، وہ اپنے ہاتھ میں انتظام لے کے اور مکمل طور پر اس کا اس وقت تک پورا کر دیتی تھیں، اور اسی کے ساتھ ہی میٹنگز ہوتی تھی ایڈمنسٹریشن سے، کیونکہ یہاں کے جلوسوں کی اگر ہم بات کریں تو 2 تاریخ سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور 9 محرم تک رہتا ہے، اور 10 محرم کو تعزیہ کا جلوس ہوتا ہے، جو کہ تعزیہ لوگ اپنے گھروں سے پڑھاتے ہیں 10 محرم کو، اور اسی طرح سے شام غریبہ کی مجلس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں جن گھروں میں، جن امام بارگاہوں میں، خاص طور پر میں بات کروں میرٹھ کی میرا سوال یہی تھا تنظیر کے گزشتہ برسوں کی جو سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں ان دنوں میں، جو اس کی تیاریاں ہوا کرتی تھی، یہ کورونا کے دور میں کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں ویسی تیاریاں؟ کیا لوگوں کے گھروں میں ویسی تیاریاں ہو پا رہی ہیں، یا صرف اس بار غم کو واقعی دلوں میں اور گھروں میں رہ کر ہی بتانا ہے؟ بالکل، جس طرح سے میں نے کہا کہ تیاریاں تو ہیں گھروں میں، جس طرح سے عزاخانے سجتے ہیں وہ سجائے جائیں گے اور مجالس کا انعقاد بھی کیا جائے گا، لیکن جو ایک بڑے پیمانے پر انعقاد ہوتا تھا مجالس کا، اگر ہم محلوں کی بات کریں جہاں پہ کثیر آبادی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی، وہاں پر گھروں میں عورتیں جاتی تھیں، وہ روز کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ شام کو، صبح سے لے کے شام تک مجالس کا انعقاد گھروں میں الگ الگ ہوتا تھا، اور محلے کے جو بھی خواتین ہوتی تھیں وہ ایک دوسروں کے گھروں میں جا کے اور نوحہ اور ماتم ہوتا تھا، حدیث ہوتی تھی، اور وہ پروگرامز اس وقت نہیں ہوں گے، اور جو لوگ جو اپنے گھر کے لوگ ہیں، جیسے کہ آغا سیستانی کا جو ہے فتویٰ بھی اس معاملے میں جو ہے ان کی گائیڈ لائن آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گھر کے لوگ ہوں یا جو عزیز و اقارب ہوں وہ مل کے انعقاد کریں مجلس کا، اور ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے جس طرح سے پروگرام ہوتا تھا وہ نہ ہو۔ تو اسی کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر بالکل ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ آن لائن مجالس کا انعقاد، میرٹھ کی ہم بات کریں، ہم نے یہ خبر بھی دکھائی تھی کہ محرم کمیٹی جو اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ٹی وی اسکرین لگائیں گے اور کچھ گھروں کو میں یہ سلسلہ منعقد ہوگا کہ 10 سے 20 لوگ وہاں پر بیٹھیں اور وہ مجالس کو سنیں، اور جو ذاکر اہل بیت ہیں وہ ایران میں قوم میں ہیں، جو یہاں آتے ہیں ہر عشرے میں اور وہ مجالس کو خطاب کرتے تھے امام بارگاہ پنجتنی میں، وہ نہیں آئیں گے اس بار، وہ قوم سے ہی آن لائن مجلس کو خطاب کریں گے، اور لوگ وہ الگ الگ گھروں میں بیٹھ کے، لیکن اب وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ جب وہ میٹنگ میں جو اس کے عہدیدار ہیں، منتظمین ہیں، ان کا بیان بھی ہمارے پاس ہے، وہ ہم سنائیں گے اپنے ناظرین کو، لیکن سب سے پہلے ہم ایک بار پھر رخ کرتے ہیں سید تقی رضا عابدی صاحب کا، جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ تقی رضا عابدی صاحب، بہت استقبال ہے آپ کا نیوز 18 اردو کے اس خاص پروگرام میں۔ سوال بہت سیدھا سا ہے، ہم صرف آج اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کورونا کا یہ دور ہے اور محرم کی آمد ہے، ایسے میں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کس طرح سے اس دن کو منایا جا سکتا ہے؟ کتنی گنجائش بچتی ہے تمام احتیاطی تدابیر کے بیچ؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی و انا من حسین۔ دیکھیے، ہندوستان میں محرم صرف شیعہ حضرات ہی نہیں مناتے ہیں، بلکہ تمام فرق و مذاہب کے لوگ، اس میں ہندو حضرات بہت زیادہ ہیں، اور اکھنڈ آندھرا پردیش جب تھا تو اس میں 11,000 عاشور خانے جو ہے اس کی لسٹ موجود ہے۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ جب ایک تھا تو اس زمانے میں جو ہمارے پاس آئی تھی، 11,000 عاشور خانے جو ہیں اس اسٹیٹ میں تھے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کون کون سے مذاہب کے لوگ اس میں عزاداری مناتے ہوں گے۔ تمام مسلمان حیدرآباد میں بالخصوص مشائقین اور جو ہے
اہل سنت برادران بہت بڑی تعداد میں جی یہاں جلوس نکالا کرتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں. تو سارے فرق و مذاہب سے اس کا تعلق ہے. تو جس طرح سے نمازوں کی اجازت دی گئی ہے اور جتنی بڑی مسجد ہے اس اعتبار سے لوگ جو ہے ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. جتنی بڑی مسجد ہو, کھلی جگہ ہو, تو کھلی جگہ میں جتنے افراد آ سکتے ہیں اپنے, اس اعتبار سے جیسا کہ جامع مساجد میں لوگ اس وقت جمع ہو رہے ہیں جتنی تعداد میں, ویسے ہی ایک طرح اگر اسی انداز میں امام بارگاہوں میں بھی اسی رعایت کے ساتھ جس رعایت سے مساجد میں جمع ہو رہے ہیں, ایک مصلی چھوڑ کے دوسرے مصلی کو اس طرح سے لوگ بیٹھ رہے ہیں, ویسے ہی اگر جو ہے وہ عزاخانوں میں ایسا ہی مصلی بچھا دیے جائیں جی اور جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں مجالس کو ہم برقرار رکھ پائیں. لیکن بہرحال گزشتہ سال کی طرح تو نہیں ہوگا, گزشتہ ادوار کی طرح, لیکن کسی بھی اعتبار سے کیا ضرور جا سکتا ہے. اپنے جتنا بھی احتیاط ہے اس احتیاط کے انداز میں, جیسا کہ سبھی کام ہو ہی رہے ہیں. جی ایسا نہیں کہ سب چیزیں بند ہو گئی ہیں, دفاتر کھلے ہوئے ہیں اور سرکاری کام ہو رہے ہیں. تو اسی طرح سے اس کو بھی جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ مذہبی پروگرام بھی ہوئے ہیں. اجودھیا میں لوگ جمع ہوئے, مختلف جگہوں پہ جمع ہوئے. تو ہر فرق و مذاہب میں ایسا نہیں ہے کہ پروگرام نہیں ہو رہے ہیں, احتیاط کے ساتھ ہو رہے ہیں. جب احتیاط کے ساتھ پروگرام ہو رہے ہیں تو محرم کیوں نہ کیا جائے احتیاط کے ساتھ. جی میں آپ کے پاس پھر سے آؤں گا, آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ. اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ مولانا سیف عباس نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لکھنؤ سے. مولانا صاحب بہت استقبال ہے آپ کا نیوز 18 اردو میں. ایک سوال ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کورونا کا دور تو چل ہی رہا ہے, اسی دوران جو ہے کئی طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ محرم کا مہینہ ان قریب ہے. ایسے میں جو تمام تقاریب, مجالس, یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیسے آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ کورونا کے اس دور میں حکومتی تمام جو احتیاطی تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے کس طرح اس دن کو گزارا جائے, کیسے منایا جا سکے, کتنا ممکن ہے اس کو کر پانا؟ سیف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اور ہر ملک میں اس کی گرفت ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بیمار ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے سامنے گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈاکٹر کی طرف سے گائیڈ لائن چل رہی ہیں, وہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ کی گائیڈ لائن چل رہی ہے, دوسری ماسک کی گائیڈ لائن چل رہی ہے اور سینیٹائزر ہونا ہے. اب جہاں تک محرم اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بات کی جائے تو امام حسین علیہ السلام سے جو ایک بات اور کہتا چلوں جی, ابھی لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے کیا بہت سے تہوار آئے. ہماری شب برات آئی, شب برات کے بعد رمضان, رمضان کے بعد عید, شبیں, بقرعید اور عید غدیر وغیرہ سارے پروگرام ہمارے ہوئے. لیکن یہ پروگرام اور محرم کے پروگرام میں ایک الگ فرق ہے. یہ سارے پروگرام میں خوشیاں تھیں, عید تھی, بقرعید تھی, شب برات تھی, لیکن محرم جو ہے یہ ہمارا غم کا پروگرام ہے. اور اس کے لیے جو شیعہ کمیونٹی کی میں بات نہیں کروں گا, صرف شیعہ قوم کی بات نہیں, بلکہ اہل سنت ہوں یا نان مسلم ہوں, ان کی جو عقیدت ہے اس عقیدت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ کیسی عقیدت ہے. آج آپ دیکھیے نان مسلم بھی کتنی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں, بچوں کو قمع کا ماتم کرواتے ہیں, بچوں کو سبیل پہ تعزیے پہ لا کر گروی کرتے ہیں. تو مطلب یہ عقیدت ایسی ہے کہ اس کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ لوگ اپنے جسم کا خون نذرانے میں پیش کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں محرم تو منانے کے لیے, اور بہرحال ہمارے لیے بہت اہم ہے, محرم منائیں گے, لیکن ہمارے لیے کووڈ-19 بھی ایک اہم مرحلہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو اتنی پرمیشن مل جائے, جیسے کوئی مر گیا تو اس کے جنازہ اٹھ رہا ہے 50 آدمیوں سے, یا
کسی کی شادی ہے تو اس میں بھی پروگرام ہو رہے، تو ان پروگرام میں بھی ہم کو لمیٹڈ دے دیے جائیں اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنا ہے، پلس ہم کو ماسک اور سینیٹائزر کو لینا ہے. کیونکہ اگر ہمارے لیے یہ ساری، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے مذہب نے اس بات کے لیے خاص کہا ہے کہ تم اپنے جان کو سیکیور کرو، اور یہ مرض ایسا مرض ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر یہ مرض خدا نخواستہ کسی کے ذریعے سے کسی کے گھر میں چلا گیا تو اس کے گھر کے افراد کو بھی لے لے گا، اس کے گلی کے رہنے والوں کو بھی لے سکتا ہے، اس کے محلے والوں کو بھی لے سکتا ہے. لہذا اس میں احتیاط ضروری ہے، لیکن محرم بھی اتنا ہی ضروری ہے. لہذا اس کے لیے یقینی طور کے اوپر ہمارے لیے ایک رعایت ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہیں منتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، منتیں لوگوں کو پوری کرنا ہے، اگر وہ منتیں پوری نہیں کر پائیں گے تو سال بھر ان کے دلوں میں بے چینی رہے گی. تو آج کچھ ایسی ہی باتیں، کچھ ایسی ہی امیدیں مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب کی باتوں سے بھی سامنے آ رہی تھیں. ابھی آپ نے رعایتوں کی بات کی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کی رعایتیں حکومتوں سے چاہا جا رہا ہے کہ کم سے کم اتنی رعایت ہمیں مل جائے، چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کورونا ایک ایسی وبا ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے کئیوں کو پھیل سکتا ہے. تو رعایتیں ایسے میں کن کن طرح کی چاہیے؟ رعایتیں دیکھیے، ہم نے کہا کہ جیسے آپ کا امام باڑہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ سوشل ڈسٹینسنگ سے 100 آدمیوں کو بٹھال سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، تو آپ 100 آدمی بٹھال لیجئے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب شروع میں تھا تب اس وقت شپت گرہن سماروہ بھی ہوئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا کے، اور بہت سی چیزیں ہوئی ہیں اور ہو رہے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں. لیکن اس میں ہم جو ہمارے قانونی، جو ہمارا حکومت کی طرف سے اور جو ہمارے ڈاکٹر کی طرف سے ایڈوائزری ہے اس کو فالو کریں گے. بڑے بڑے حسینیہ ہیں، حسینیہ میں کہہ دیا جائے آپ کے حسینیہ میں سوشل ڈسٹینسنگ سے 100 آدمی بیٹھ کے مجلس کر سکتے ہیں، 100 آدمیوں کی ہم کو پرمیشن دے دی جائے. جلوس کے لیے ہم کو انسٹرکشن دے دیے جائیں کہ جب آپ جلوس میں دیکھیے فورس ہوتی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں. ہمیں خود اپنی قوم سے بھی اس بات کو کہنا ہے کہ ہم کو امام حسین کی غم میں نذرانہ پیش کرنا ہے، غم منانا ہے. تو ہم اپنے امام حسین نے بھی جو فرمایا کس طریقے سے، تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے تبرک کے اوپر یا سبیلوں کے اوپر یا مجلسوں میں اس طرح ہجوم نہیں بننا ہے کہ جہاں ہمارا جو ملک کا قانون ہے اس کی ہم دھجیاں اڑا دیں یا اس کو ہم توڑیں. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ نظام کے تحت چلنا ہے، کیونکہ آج آپ دیکھیے ملک کے اندر کوئی چیز رکی نہیں ہے. یاترا بھی کھل گئی، ویشنو دیوی یاترا بھی شروع ہو گئی ہے، آج سے یا کل سے شروع ہو گئی ہے. تو کام سب ہو رہے ہیں. تو عزاداری امام حسین بھی ہونا چاہیے، قانون کے ساتھ ہونا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائزری ہے اس کے ساتھ ہونا، اس کے ساتھ ہوتی ہے. تقی رضا عابدی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ پچھلی بار ابھی آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ کی آواز بہت صاف نہیں مل پا رہی تھی، شاید ہمارے ناظرین بھی آپ کی بات بہت اچھے سے نہیں سن پائے. میں پھر سے آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ رعایتوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسا آپ سیف صاحب کہہ رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ الگ الگ ضلعوں میں، الگ الگ شہروں میں، یہاں تک کہ الگ الگ قصبوں کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہاں پر کتنی جگہ کس کے پاس ہے اور کتنی جگہ ہے، اس کے حساب سے کتنے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھے ہوئے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اور آپ کیا اس میں شامل کرنا چاہیں گے، کس طرح کی رعایتیں مقامی انتظامیہ فراہم کر سکتی ہیں؟ عابدی صاحب. دیکھیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے اپنے اعتبار سے اپنی حفاظت اور اپنے سے دوسری کی حفاظت کا خیال اگر ہر انسان محسوس کرے تو یہ چیز ممکن ہے. ورنہ جو ہے اگر لوگوں میں شعور پیدا نہ ہو اور خود عزاداروں میں شعور پیدا نہ ہو اور لاکھ اس کے لیے آپ انتظامات کریں تو وہ کچھ اثر انگیز نہیں ہوگا. اثر اسی وقت ہوگا کہ جب ہر عزادار کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے اور ہر آنے والے کو جو ہے گوش گزار کیا جائے جب وہ امام بارگاہ میں داخل ہو رہا ہو یا فرش عزا پر آ رہا ہو تو اس کو خود جو ہے یہ بتائیں کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے.
اکثر لوگ جو ہے بالکل قریب آ کے بات کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, اور بہرحال جتنا بھی جو ہے احتیاطی تدابیر ہیں اس کی رعایت عموماً لوگ نہیں کرتے ہیں. کوئی آدمی ہاتھ بڑھایا تو دوسرا آدمی اخلاقاً وہ بھی اسی کو بھی بڑھانا پڑتا ہے. بہت اچھی بات سامنے آ گئی ہے. کیا آپ یہاں پر کھل کر ایک بار پھر سے لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ابھی فی الحال کورونا کے اس دور میں ہاتھ ملانے سے بچیں, مصافحہ کرنے سے بچیں, بوسہ لینے سے بچیں؟ جی جی ہاں, تو یہ خود ہمیں اس بات کی رعایت کرنی چاہیے, ورنہ یہ خود صرف یہ ہندوستان نہیں شاید ایسا ملک ہے جہاں جو ہے کرفیو لگایا گیا, ورنہ ایران وغیرہ دیگر مقامات پر ملکوں میں جو بہت زیادہ کورونا رہا ہے وہاں پر بھی کرفیو نہیں لگایا گیا, لوگوں میں شعور بیدار کیا گیا, خود لوگ رعایت کرنے لگے. تو ایسے ہی جو ہے اب تو وہ کرفیو بھی اٹھا لیا گیا ہے ہمارے ملک میں. تو جس طرح سے جو ہے کرفیو ہو یا نہ ہو, آپ جو ہے خود اگر رعایت کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ورنہ جو ہے پولیس کے ڈنڈے سے مسئلہ آپ حل کرنا چاہیں تو وہ حل ہونے والا نہیں ہے, یا جو ہے سختی برتنا چاہیں تو وہ سختی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن جو ہے خود انسانوں میں خود شعور بیدار کر دیا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ خود عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کی رعایت کریں, دوسروں کا خیال رکھیں. آپ اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے کریں. مثال کے طور پہ ماسک لگانا جو ہے شاید خود اس کو ضروری نہیں ہے, لیکن دوسرے کے لیے شاید ضروری ہو جائے کہ دوسرے اس سے محفوظ رہیں. خود ہم محفوظ رہیں یہ ضروری نہیں, دوسرا محفوظ رہیں, تو اس کے لیے ہم جو ہے دوسروں کا خیال رکھیں. اس کا اگر یہ چیز ذہن میں ہماری رہے گی تو ہم زیادہ جو ہے بہتر انداز میں جو ہے عزاداری کر سکیں گے. جی, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمیں ہر لمحے دوسرے کا خیال رکھنا ہے, دوسرے کی, ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جان کی پرواہ نہیں ہے. جی سیف صاحب, ایک سوال آپ سے اور یہ کرنا تھا کہ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسے حالات میں اگر جلوس نکالنے کی کسی بھی خاص ضلع میں یا کسی شہر میں اجازت نہ ملے تو ویسی صورت میں وہاں لوگ کیا کریں؟ سیف صاحب. یہ ایسی چیز سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو بھی پالن کرنا پڑے گا, لیکن یہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک انیائے ہو جائے گا. ہم نے کہا نہیں کہ آج ملک کے اندر ساری چیزیں چل گئی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. کورونا کے لیے ہمارے دیش کے پردھان منتری وزیر اعظم نے کہا کہ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ماسک کے ساتھ جینا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بنا کے رکھنا ہے. تو اب یہ کب تک کیا جائے گا؟ تو جلوس کو نکالنا, کیونکہ یہ جلوس ہونا چاہیے ہاں, لیکن قانون کے تحت ہونا چاہیے, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا چاہیے. اور آج اتنا شعور آ گیا ہے بہت زیادہ فیصد میں کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کو مجلس میں اگر جانا ہے تو ماسک لگا کے جانا ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہمارے ہر آنے والے کے لیے پہلے ماسک رکھے رہیں گے. ہم اپنے امام باڑوں میں ایسا سسٹم بنائیں گے پہلے ہی سے 2-2 میٹر کے فاصلے کا کہ آپ کو اس جگہوں کے اوپر بیٹھنا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہوگی, جو انتظامیہ اس کی ذمہ داری ہوگی, جو آرگنائزر ہیں جو اس کو اٹھا رہے ہیں جلوس کو, تو ساری ذمہ داریاں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی چیز, میں نے کہا نہیں کہ ابھی ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں, سب باتیں ہو رہی ہیں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے, میں ایک دم سے نہیں کہتا ہوں 10,000 کی ہو 5,000 کی ہو. مثلا جلوس میں آپ 100 آدمی ہو, 100 PPE کٹ پہن کے نکلے, تو یہ ساری سسٹم ہے, ہمارے پاس سیلوشن موجود ہے. ہم کو چاہیے کہ پرمیشن ملے, ہم کو بتایا جائے کیسے کرنا. تو کیا سیف عابدی صاحب, کیا آپ کا یہ مشورہ ہے یا کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ضلع سطح پہ جو ہے وہ ایک کمیٹی بنے, وہ جا کے انتظامیہ سے ملے, بات کرے اور وہ اپنی کیپیسٹی بتائے کہ ہاں ہمارے پاس اتنی جگہ ہے یا ہمیں کم از کم آپ اتنے کی اجازت دیں؟ کیا یہ ایسا ہو ہر طرف؟ چونکہ بذات خود کوئی آگے ہم کسی کا انتظار کریں کہ وہ آ کے ہمیں بتائے, ایسا ممکن نہیں لگتا. نہیں, ہم لوگوں نے پرائم منسٹر کے ہاں وہاں باقاعدہ بھیجے گئے ہیں, اور منسٹرز اور چیف منسٹرز وغیرہ
اور ایڈمنسٹریشن سب سے باتیں ہو رہی ہیں, میمورینڈم جا چکے ہیں اس بات کو. دیکھیے اس وقت ایک سب سے بڑی پرابلم اور چل رہی ہے کہ آپ کے علم میں جیسے کہ ہوگا کتنے چیف منسٹر جو ہیں ان کو کورونا ہو گیا, اور ہمارے دیش کے گرہ منتری کو ہو گیا, گورنرز کو ہو رہے ہیں, ہمارے یو پی کے منسٹرز کو ہو رہے ہیں, 2 منسٹر ہمارے جو ہیں وہ انتقال کر گئے اسی سلسلے میں. تو ایسا ہے تو ملنے کا معاملہ تو بالکل بند ہے آج کل, ملاقاتیں تو نہیں کے برابر ہو رہی ہیں, لیکن میمورینڈم کے ذریعے سے اور دوسرے جو سورس ہیں اس کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیشہ چاہے حکومت ہو, شاسن ہو یا پرشاسن ہو, اس کو ہمیشہ سے مدد کرتے آ رہے ہیں, لہٰذا ہمارا ابھی بھی مدد کرنے کا پورا وہی ہدف ہے اور اس پر ہم قائم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بتا دیا جائے اور ہماری خواہش یہ ہے, ہماری مرضی یہ ہے. ساری باتیں اپنی بیان کر دی گئی ہیں اور بتائی جا چکی ہیں. جی تقی رضا عابدی صاحب, ایک بار میں پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ سوال لے کر کہ آپ نے جو پہلو واضح کیا جس پر روشنی ڈالی کہ شعور بیدار ہونا یا خود سے یہ محسوس کرنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اجازت مل جاتی ہے کسی بھی اور دوسرے معاملے کے لیے تو گیدرنگ اچانک بہت بڑھ جاتی ہے, پھر وہ موقع پر اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے میں خود سے یہ محسوس کرنا کہ ہماری ذمہ داری پہلے کتنی بڑی ہے دوسرے کو اور خود کو محفوظ رکھنے کی, یہ کتنا اہم ہے, اس پر تھوڑی سی اور آپ سے بات سننا چاہوں گا تقی صاحب. سب سے اہم چیز ہے, ورنہ جو ہے وہ حکومت کا خوف اور کوئی چیز کا خوف انسان کو نہیں روک سکتا جب تک کہ خود انسان کو جو ہے اس کا شعور نہ ہو کہ جو ہے ہمارے مذہب کا اور خود عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے, اپنی حفاظت کی جائے. اور جو ہے یہ عزاداری شعور بیداری مہم ہے, یعنی خود یہ عزاداری یا جلوس جو ہے وہ ایک شعور بیداری کا جلوس ہے, یعنی لوگوں کو میں اویرنیس لانے والا جلوس ہے. یہ ایک انقلابی جلوس ہے, یہ جو ہے ظالموں کے خلاف, مظلوموں کا احتجاج جو ہے وہ در حقیقت جو ہے ہر ناانصافی کے خلاف, ہر جو ہے بددیانتی کے خلاف ایک جو ہے ایک مہم ہے. یہ خود ایک مہم ہے. نہ آپ جس مہم کا حصہ بن رہے ہیں اس کو آپ کیسے جو ہے نا ڈسٹرب کر سکتے ہیں. آپ کا خود یعنی آپ کا جلوس یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی حفاظت کی جائے, آپ کا جلوس خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. انسانوں کی خدمت کے لیے امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت ہے. بالکل, انسانوں کی خدمت اور زندگی کا بچاؤ خاص طور صحیح راستے پر چلتے ہوئے, بہت اہم باتیں ابھی آپ نے کہی ہیں. یہاں پر مجھے لگتا ہے سیف عابدی صاحب اور تقی رضا عابدی صاحب نے جو باتیں یہاں پر کہی ہیں وہ ہمارے ناظرین خصوصاً جو محرم کو لے کر بس اب دن گن رہے ہیں انہیں ایک خاصا پیغام مل چکا ہوگا کہ آپ کورونا کے اس دور میں کس طرح سے اس وقت کو گزاریں. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا ہمارے خاص پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ بن رہنے کے لیے. مجھے دیجیے اجازت. آداب.